تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، شرم عصیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، شرم عصیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، ارے یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، حاضروں ناظروں نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضروں ناظروں نور و بشر و غیب کو چھوڑ، ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اور بوسائے در سے جب لوگ مدینے جاتے ہیں، مقدس مقامات کی زیارت کرتے ہیں تو اس کو چومتے ہیں، تو جو وہاں کے شرطے ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ نہ کریں، شرک ہے، لیکن سید پیر نصیر الدین شاہ صاحب ان کے لیے کیا لکھتے ہیں کہ بوسائے در سے بوسائے در سے ہمیں یوں نہیں روکو دربان، بوسائے در سے ہمیں یوں نہیں روکو دربان، ارے خود نہیں آئے ہیں مہمان بلائے ہوئے ہیں، خود نہیں آئے ہیں مہمان بلائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ جویریہ، بہت خوبصورت۔ آج جو یہ عروسہ نے جو کلام پڑھا ہے نور کی انجمن فاطمہ میر حسن میر کا، یہ بھی امجد بھائی کو بہت پسند تھا، اور میں ساتھ بیٹھتے تھے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں سرود باجی، جب ہم لوگ ساتھ بیٹھتے تھے مہناز جی کے گھر پہ، اول تو ان کا وہاں بہت آنا جانا تھا، تو اکثر میری مہناز جی سے، میری آپا سے کہتے تھے آپ آج یہ پکائیں گی، آپ میں آ رہا ہوں، تو وہ بنا کے رکھتی تھیں ان کے لیے، اور وہ گھر کا اور ان کے ہاتھ کا کھانا بہت پسند کرتے تھے، اور جو میں نے ابھی کلام پڑھا ہے میر حسن میر ان کے فیوریٹ تھے، ثنا خاں اور وہ نوحہ خاں بھی ہیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا ایک دفعہ کہ عروسہ، کیونکہ اس 27 کو مجھ سے وعدہ تھا ان کا، میرے بیٹے کی میں چاہ رہی تھی کہ روزہ کشائی کروں، تو میرا ان سے وعدہ ہوا تھا، میں نے ان سے کہا تھا آپ ضرور آئیے گا، کہنے لگے دیکھو 27واں ایسا روزہ ہے میں نہیں آ سکوں گا، بہت جگہوں پہ مجھے جانا ہے عروسہ، میں صرف شرکت کروں گا، تم لوگوں کو بلا لو، مجھے ابھی تک اتنی تکلیف ہے اس بات کی کہ وہ خدا ان کو جنت نصیب کرے کہ وعدہ
ہاں اور انہوں نے وعدہ نہیں کیا, بالکل وعدہ نہیں کیا, کیونکہ اور دیکھیں انسان کیا سوچتا ہے. ان کی والدہ ان کی مسز کے ساتھ ان کو حج پہ بھی جانا تھا. جب میں نجف اشرف اور کربلا معلیٰ اور بغداد شریف کے دورے پر تھا زیارات پہ, تو میں نے وہاں سے واٹس ایپ کیا ان کو, میں نے کہا کہ ریحان بھائی اب نیکسٹ جب بھی آپ یہاں کربلا یا نجف اشرف جائیں تو میرا نام لکھ لیں, میری والدہ کا نام لکھ لیں, میں ضرور حاضر دوں گا. جو حج یا عمرہ کی نیت کر لے اور پھر انتقال کر جائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک اسے اجر ملتا رہے گا. سبحان اللہ تبارک و تعالی. لہٰذا ہر سال, لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نیت عمرہ کی تھی اور حج کی تھی, تو جب تک قیامت تک حج ہوتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی انہیں حج مقبول و منظور کا ثواب عطا فرماتا ہے. بالکل آمین آمین. اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند. اور یہ جو ان کا کلام ہے, تمام عبادات کا حاصل تو یہ ہے نا کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے, ہم سے راضی ہو جائے. سو بس اب یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کلام تاجدار حرم ہو نگاہ کرم اور بھر دو جھولی میری یا محمد, یہ دونوں کلام سرکار کی بارگاہ میں قبول ہو گئے. کیسا کرم, کیسی جھولی بھری, کیسا نگاہ کرم ہوئی کہ ماہ رمضان کا مہینہ روزے کی حالت میں اور شہادت کی موت, بالکل کیسی جھولی بھری ہے. بالکل. اور وہ کلام جو قبولیت کے درجے پر ہوتا ہے وہی بچے بچے کی زبان پہ جاری ہوتا ہے. تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سرکار کی بارگاہ میں وہ قبولیت کے درجے پر پہنچا ہوگا. اچھا آپ سے بھی اگر درخواست کریں, کیونکہ اب بات کر رہے ہیں اس جانے والے کی جو چلا گیا لیکن اپنی بے شمار یادیں اور بہت سا سولفل کلام. دیکھیں نا, ایک ہوتا ہے کچھ چیزیں آپ کے دل کو چھوتی ہیں, کچھ چیزیں آپ کی روح کو بھی چھوتی ہیں. سو ان کی آواز میں وہ تڑپ اور ان کے اندر وہ ایک جنون, ایک تھا ولولہ ان کے اندر جو انسان کو دونوں جگہوں پہ. ان کی جو آواز تھی نا واقعی وہ اور کسی کو نظر نہیں آتی پورے ہندو پاکستان میں. بات یہ ہے کہ ہم اس طرح قیمتی انسانی جانیں جو ہیں وہ دہشت گردی کی نظر نہ ہو, وہ اس طرح فتنوں کی نظر نہ. بریک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ریحان غازی صاحب میں آپ سے درخواست کروں گی وہ جو آپ ابھی ذکر کر رہے تھے جس کلام کا, اگر آپ وہ ہمارے دیکھنے والوں کو سنا سکیں. سو بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات. بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میرے آقا, بھر دو جھولی صلی اللہ, بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو, کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو. در پہ آیا بن کر سوالی, تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا. کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. تم زمانے کے مختار ہو یا نبی, بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی. سب کی سنتے ہو, اپنے ہو یا غیر ہو, سب کی سنتے ہو, اپنے ہو یا غیر ہو. تم غریبوں کے غم خوار ہو یا نبی. بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. حق سے پائی وہ شان کریمی, مرحبا دونوں عالم کے والی, مرحبا دونوں عالم کے والی. اس کی قسمت کا چمکا ستارہ, امجد کی قسمت کا چمکا ستارہ. اس پہ نظر کرم تم نے ڈالی. بھر دو جھولی میری
تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی یہ کہیں گے خوشی سے ہاں امتی یہ کہیں گے خوشی سے آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نرالی کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں میں بن کر سوالی بہت شکریہ. فرائی بتاؤں کہ یہ جو ہڈن اساسینیشن ہے یہ اگر اسلام کی ہم بات کریں تو یہ دو لوگوں نے اس کو ایجاد کیا. ایک تو ابو فیروز لعو مجوسی جی 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 بالکل جس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھات لگا کر عین حالت نماز میں ان پر وار کیا اور شہید کیا. اور اسی طرح ابن ملجم جو ملعون خارجی تھا اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ایک گھات لگا کر حملہ کیا. تو یہ گھات لگا کر حملہ کرنا کبھی بھی مسلمانوں کا طریقہ نہیں رہا ہے, یہ ہمیشہ کفار کا طریقہ رہا. لیکن ہر دور کے خارجیوں نے اس طریقے کو ضرور اپنایا ہے کہ گھات لگا کر حملہ کرنا یا شب خون مارنا. تو یقیناً یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالی معاملات کے فیصلے فرمائے گا تو سب سے پہلے مقتولین کے حق میں فیصلہ کرے گا. اور حدیث مبارک میں آیا کہ مقتول ایسے عالم میں کہ اس کی پیشانی سے خون بہ رہا ہوگا اور وہ اپنے قاتل کو سر کی پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اللہ کا جب دربار سجا ہوگا, ہر کوئی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا, اس کی ہیبت و جلالت اپنے عروج پر ہوگی. اس وقت وہ لے کر آئے گا کھینچتا ہوا سر کے بالوں سے اور کہے گا اے رب کریم اس سے پوچھ قاتل سے اس نے مجھے کس جرم میں قتل کیا تھا. تو اس وقت اس قاتل کا کیا عالم ہوگا. یقیناً یہ مناظر حدیث ہے. اور اسلام تو وہ مذہب ہے جس نے حضرت مقداد نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں حالت جنگ میں ہوں اور اگر کوئی شخص میرا ہاتھ کاٹ ڈالے لیکن پھر میں اللہ کی تقدیر سے اس پر غالب آ جاؤں, ایک حدیث میں وہ درخت کے پیچھے چھپ جائے, ایک حدیث میں یہ کہ میں اس کے سینے پر سوار ہو جاؤں, اس کو مارنے لگوں, اور اگر وہ کلمہ پڑھے تو یا رسول اللہ میں کیا کروں. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو. فرمایا رسول اللہ دل سے تو نہیں پڑھا. آپ نے فرمایا نہیں, اس نے اگر کلمہ پڑھ لیا ہے تو اے مقداد اس کو چھوڑ دو. کل کلمہ طیبہ کی وہ ڈھال لے کر اگر اللہ کی بارگاہ میں آ گیا تو تم کیا جواب دو گے. لہٰذا ایسا نہ ہو کہ کل قیامت میں تم اس کی جگہ پر کھڑے اور وہ تمہاری جگہ پر کھڑا. بالکل صحیح. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ ہاں جی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ شک ہے, مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد تم ایک دوسرے کو قتل کر کے کفر نہ کرنے لگو. ایک قتل کرنا اور خون ناحق جو ہے اسے کفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. میں اس بات کو یوں آگے بڑھانا چاہوں گی کہ جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ نہیں ہے, جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دی ہے. آج مجھ کو سب افراد یہاں پر موجود ہیں جو کیمرے کے پیچھے ہیں, وہ بھی ہم سب کو یقیناً مذمت کرنی چاہیے اور مسلسل سب مذمت کر رہے ہیں. بہت بڑا نقصان اور سیکیورٹی بھی فراہم کرنی چاہیے. اگر کوئی ہمارے ملک کے ایسے نامور لوگ ہیں جو اگر خطرہ ان کو درپیش ہے اور دشمن بھلے داخلی انتشار ہے یا خارجی عوامل ہیں, پوری کوششوں میں ہمارے لوگ ہمارے ملک کے میں جو سوختہ سمر رہا ہوں تو یہ روز سیاہ میرے ہی گھر کے چراغاں نے دکھایا ہے مجھے, کافر میری تذلیل نہ کر سکتا تھا کبھی, یہ دن مسلمان نے دکھایا ہے مجھے. اللہ تعالیٰ اس عرض پاک پہ کسی کو بھی اس طرح کی تکلیف جس طرح سے کہ آج امجد صابری کا خاندان سہرا ہے نہ برداشت کرنی پڑے. ہر ایک جان, ہر ایک کی عزت, ہر ایک کی آبرو, ہر ایک کا مال جو ہے وہ محفوظ رہے, جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرمت ہے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کی طرف, اور اس کے لیے مناسب بندوبست بھی کیا جائے. سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ سب لوگ تو ان کے اپنے بہت اپنے اس لیے کہ روزانہ ملنے والے لوگ ہیں, آپ لوگوں نے آ کے ان کی یادیں شیئر کی, تھینک یو سو مچ. اور میں چاہوں گی کہ آخر میں پروگرام کے اگر آپ کو ایک کلام مل کے ہم سنا سکیں, ڈیڈیکیٹ کر سکیں امجد صابری صاحب کو ان کی روح کے اصال ثواب کے لیے مزید,
تو اور اس کے ساتھ اجازت لوں گی. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی رمضان عشق سحری ٹرانسمیشن کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مصطفى جان رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سرور